میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس فرقان حمید میں سے ایک آیات مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مقصد مفہوم بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق عقیدہ اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار احسانات ہیں، اتنا بڑے احسانات ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا انعام یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان اور اسلام جیسی دولت نصیب فرمائی ہے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، اسلام و ایمان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، شرک اور کفر کی تمام تر بیماریوں سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے بچایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، ہماری اپنی طاقت قوت نہیں، یہ اللہ کا محض یہ فضل ہے اور رحمت ہے اس کی کہ اس نے فرما دیا ہے کہ میرے قرآن پاک کے اندر جو بھی غور کرے گا، فکر کرے گا، اس کو تدبر کی نگاہ سے پڑھے گا، کبھی وہ شرک کی دلدل میں پھنسے گا نہیں۔ انسان شرک کی دلدل میں اس وقت پھنس جاتا ہے جس وقت قرآن کا علم نہیں ہوتا، اور قصے کہانیاں کا علم ہوتا ہے، کتابوں اور روایتوں کا علم ہوتا ہے، لیکن قرآن کا علم نہیں، جبکہ قرآن مقدس ھذا بلاغ للناس ہے، ھذا بیان للناس ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے آخری پیغام ہے، تمام لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، تبلیغی نصاب ہے میرے دوستو۔ اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر نصیحت کرنی ہے، لیذکروا ولینذروا، اسی کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، خطرات سے آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے، آخرت کی فکر دلانی ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ الہ صرف واحد اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہی تعلیم پیارے پیغمبر نے دی ہے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے، بڑا افسوس لگتا ہے، لوگ بعض آیتیں پڑھتے ہیں اور بعض آیتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مولوی صاحب کو سنا، اس نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ قتل کیا ہے نہ سولی لٹکا ہے، ٹھیک ہے، نہ قتل ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، نہ انہوں نے جتنے بھی مکر و فریب انہوں نے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری تدبیریں ان کی ناکام رہیں گی، میری تدبیر کیا ہوگی؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر جو ہے غالب ہونے والی ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر جس وقت قوم کے اندر موجود تھے، اللہ نے اس کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا میں بھی اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ انہوں نے قتل کرنے کے بڑے منصوبے بنائے، ٹھیک ہے، بیان کر، پھر کہا اس نے بررفع، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس نے کہا آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، یا قرآن مقدس کے اندر آسمان کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس نے کہا یقیناً اللہ نے اس کو زندہ اٹھا لیا اور زندہ موجود ہے۔ اور اس آیات کو یہاں تک ختم کر کے اس نے یہ بھی فتویٰ لگا دیا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ کا آخری رکوع اگر انسان تدبر کی نگاہ سے پڑھ لے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض آیات کو مانتے ہیں، بعض آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم ان آیتوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، قتل نہیں ہوئے، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ باوجود اس کو بچا لیا ان کے مکر و فریب سے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ تجھے مار نہیں سکتے، انی متوفی کا، موت دینے والا کون ہے؟ یہ متوفی کا اسم فاعل ہے، رافع کا بھی اسم فاعل ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ متوفی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وفات دوں گا،
اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے بارے میں بھی قرآن مقدس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، انکا میتن، آپ بھی مرنے والے، معلوم ہوتا ہے پیغمبر بھی وفات نہیں پائے، پھر ان کو کہنا چاہیے آپ بھی مرنے والے ہیں، وہ آپ کے مخالف بھی مرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی متوفی کا ورافع کو، 4 وعدے اللہ تبارک و تعالی نے دلائے ہیں، لیکن ان کو یہ وعدے سمجھ میں نہیں آتے۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی وجود کے ساتھ جس وقت قوم کے اندر خطاب کر رہے تھے، سبحان اللہ، اعلیٰ خطاب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان بھی اعلیٰ، سارے پیغمبروں کا بیان اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اس کی بیان کے اندر کوئی لچک پیدا نہیں ہوا کرتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنا بڑے احسانات کیے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور دن قیامت کا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اور یہ سارے سوال قرآن مقدس کے اندر ہیں کہ نہیں؟ قرآن مقدس کے اندر ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے، قرآن مقدس کا مسئلہ ہے۔ علامہ احمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان ہے اس کا بہت پرانا، انہوں نے کہا اس آیات کا مطلب سمجھایا، جب تک میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں ان میں زندہ رہا، واضح بیان ہے ان کا، اور کتابوں کے اندر بھی قرآن مقدس اور بخاری محدث کے آخری صفحوں کے اندر بھی انہوں نے لکھا ہے، ایک بہت بڑا عالم علامہ تمنا مادی کا نام لیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے قرآن مقدس کو سامنے رکھ کے اور اس روایات کو سامنے رکھ کے قرآن مقدس کے تناظر میں تمام وہ روایات ریجیکٹ کر دی ہے قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے۔ اس نے کہا تمام وہ روایات جو عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے اوپر دلالت کر رہی تھی اور ادھر قرآن مقدس کی آیتیں دلالت کر رہی تھی، اور اس بڑے عالم نے، اس نے کہا چوٹی کا عالم، پڑھ لو قرآن مقدس اور بخاری محدث کے وہ عدالت والا فیصلہ پڑھ لو، اس کے اندر صاف انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا بڑا عالم نے قرآن مقدس کو سامنے رکھ کے اور تمام روایتوں کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا اس بات کو کہ یہ قرآن مقدس کا مسئلہ ہے، اور اس نے یہ بیان بھی ہم نے سنا اس کا، اور قرآن مقدس کیا ہے، وہ شخصیات جو بھی ہوں ہم نے قرآن مقدس کو دیکھنا ہے بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں سوال کرے گا، اے میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، قال سبحانک، پہلے اللہ فرمائے گا یہ تجھے الہ سمجھتے ہیں، تیری والدہ کو الہ سمجھتے ہیں اور تو میرا شریک بناتے ہیں، کیا تو ان کو یہ دعوت دے کر آیا تھا میرا پیغمبر؟ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے گا؟ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو بھی علم ہے کہ میرا پیغمبر شریک کر کے نہیں آیا، میرے پیغمبر کی دعوت اعلیٰ ہے تاکہ جو سامنے آئے ہوئے ہیں مقابل مد مقابل ان کا ستیہ ناش ہو جائے، پتہ چل جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچا پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قال سبحانک، اللہ میری یہ شان نہیں ہے یہ سے کلمہ کہوں، تیری ذات تو پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، تمام تر چیزوں سے پاک ہے، سبحانک اے اللہ، لا قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسا کلمہ کیسے کہہ سکتا ہوں، ایسا کلمہ کیسے کہہ سکتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لی، جو میرا حق بھی نہیں بنتا، میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ میں ایسا کلمہ کہہ کہوں کہ مجھے بھی الہ سمجھو، کہ میری والدہ کو بھی الہ سمجھو، ایسا کلمہ شرکیہ میں پیغمبر نہیں کہہ سکتا۔ میں ان کو دعوت دیتا رہا جب تک میں ان کے اندر رہا، اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ قرآن مقدس کے اندر واضح تفسیر عیسیٰ علیہ السلام کا خود بیان موجود ہے جو دن قیامت والے دن کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے قیامت اچانک آئے گی۔ هل ينظر